وقت لگا ہے تمہیں جذب کرنے میں، اب کھرچتی ہوں تو خود بھی ادھرنے لگتی ہوں۔ جی تو میرے پیارے ریڈرز، ویلکم ٹو یور چینل اردو زون 24۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناول اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ کا اظہار ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اس ناول کو آگے بھی شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ، تاکہ ان تک بھی معیاری اور بلند پایہ ناولز بآسانی پہنچ سکیں۔ اینی ویز جی، چلیں شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ باتیں کرتے کرتے رات کے 11 کیسے بجے پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت کی قلت کا احساس کرتے منیبہ و نعمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ امان بیٹا، میں یہیں نصرت کے ساتھ ہوں، تم اپنے ساتھ افرا کو لے جاؤ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے۔ واپسی پر جب اسے یہاں چھوڑنے آؤ تو مجھے لے جانا، تب تک میں بھی ذرا فرصت سے بہن سے باتیں کر لوں گی۔ نصرت بیگم صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے پرسکون ہو کر بیٹھتی گویا ہوئی۔ ان کی بات پر افرا نے ماں کی جانب دیکھا اور ان کے مسکرا کر سر ہاں میں ہلانے پر اندر سے اپنی چادر اٹھانے بڑھ گئی۔ سارا راستہ ہی منیبہ اور افرا باتیں کرتی گئیں، لیکن وہاں پر آگے بڑھتے ہوئے منیبہ کی آنکھیں نم ہو اٹھیں۔ وہ بھائی کی گلے لگتی ضبط کے باوجود رو دی۔ امان نے اس کا سر تھپتھپاتے اسے حوصلہ دیا۔ بھائی، افرا کا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے افرا کے حوالے سے کئی نصیحتیں کرتی گئی۔ ان کے جانے کے بعد امان اور افرا باہر کی جانب بڑھ گئے۔ یہ نعمان کی گاڑی تھی جو اس کی واپسی تک امان کے انڈر رہنی تھی۔ وہ الگ بات کہ امان اسے استعمال میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ منیبہ کو روتا دیکھ کر افرا بھی خاصی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ امان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے افرا سے پوچھا۔ پتہ نہیں اب منیبہ آپ اسے دوبارہ کب مل سکیں گے۔ وہ ابھی تک اسی لمحے کے حصار میں تھی۔ موبائل ہے نا تمہارے پاس، تو روز اس سے ویڈیو کال کر لینا۔ ابھی تو وہ گئی ہے اور تم دعا کرو کہ اس کا وہاں دل لگ جائے، کیونکہ ہر انسان بہتری کی طرف ہی سفر کرتا ہے۔ اللہ نعمان کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے تاکہ وہ جلد از جلد واپس پاکستان آ سکے۔ امان نے اسے رسان سے سمجھاتے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک دی۔ اب بولو، آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ جو اس کی باتیں سن کر زیادہ سمجھی تھی، چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نیکی اور پوچھ وہ ایک نظر باہر موجود آئس کریم پارلر کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کر امان گاڑی سے اترا اور کچھ ہی دیر بعد آئس کریم کے 2 کپ تھامے واپس آ گیا۔ امان کے ہاتھ سے آئس کریم تھامتے ایک خوبصورت مسکراہٹ افرا کے چہرے پر ابھری۔ وہ اس کی پسند ناپسند سے بخوبی آگاہ تھا، جس کی گواہی افرا کے ہاتھ میں تھامی چاکلیٹ آئس کریم دے رہی تھی، جبکہ اپنے لیے وہ کلفہ فلیور لایا تھا۔ افرا، آئی ایم سوری۔ آئس کریم کا ڈھکن اتارتا وہ افرا کی جانب دیکھتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ افرا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کل صبح تمہارے ساتھ میرا رویہ خاصا معیوب تھا۔ کل صبح کی بات کو رہنے دیں آپ امان، کیونکہ پھر تو مجھے بھی آپ سے ایکسکیوز کرنا پڑے گا، کیونکہ تب ہائپر تو میں بھی ہو گئی تھی نا۔ اس سے پہلے کہ امان مزید کچھ کہتا وہ صورت سے اس کی بات کاٹتی غیر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ وہ الگ بات کہ اس کے لیے مجھے اکسایا بھی آپ نہیں تھا۔ افرا نے بات کرتے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مطلب زیادہ غلطی تو آپ کی ہے، لیکن تھوڑی سی میری بھی، اس لیے اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس پر مٹی ڈالیں۔ آپ نے کیا، میں نے کیا، حساب برابر۔ وہ آئس کریم میں چمچ ہلاتی سب طے کر رہی تھی۔ امان دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے نکاح سے لے کر کل صبح سے پہلے تک میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں آپ کی طرف، اور یقین مانیں امان، نہ تو ان سب چیزوں کے لیے میں آپ کو معاف کروں گی، اور نہ ہی اتنے سستے میں آپ کی جان چھوٹے گی۔ اور سب سے بڑی بات، وہ حساب یوں گاڑی میں بیٹھ کر چند منٹوں میں تو ہرگز بے باک نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو ہمیں واپس گھر جانا ہے۔ تو یہ حساب کتاب ہم کسی اور دن کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ اور یقین رکھیے گا مجھ پر امان کہ میں آپ کی شاگردہ ہوں، حساب کتاب میں بڑی پکی ہوں، ایک پائی تک میں ہیر پھیر نہیں ہوگی۔ اصول و قواعد بھی آپ ہی سے سیکھے ہیں، تو جو بات لمبی ہے اس کو ہم اتنے مختصر وقت میں نہیں چھیڑیں گے۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں اپنی گزشتہ کئی روز کی کھولن اور غصہ ٹھنڈے لہجے میں اس پر انڈیل کر اسے اپنے عزائم سے روشناس کروا چکی تھی کہ وہ کسی قسم کی خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ اس کی پچھلی کوئی بات نہیں بھولی۔ امان بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا پیچھے تک تو وہ گیا ہی نہیں تھا، بقول اس کے تو وہ اس وقت صدمے میں تھا۔ اس نے تو اپنے کل والے رویے کی معذرت کر کے صلح کرنی چاہی تھی، مگر افرا کی باتیں اسے بہت پیچھے دھکیل گئی تھیں۔ جہاں اس نے اپنے صدمے کے زیر اثر جو کام کیے تھے، وہ کسی اور کی ذات پر کس قدر گراں گزرے تھے، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ اب وہ ان دنوں کی تلخی کو محسوس کر پا رہا تھا، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ازالہ کیسے کرے۔ اچھا، کوئی صلح کی سبیل نہیں نکل سکتی کیا؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ماتھا مسل کر مسکراتے ہوئے اپنی پشیمانی دبا کر ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ ہرگز نہیں،
کہا نا اتنے تھوڑے وقت میں ہم اتنی لمبی بات کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اس نے آئس کریم کھا کر گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے آئس کریم کا باہر پھینک دیا۔ اس کی بات سن کر امان بھی خاموش ہو گیا۔ وہ اب یہ بات اس کے ساتھ کہیں بیٹھ کر تسلی سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اچھا سنو، گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رکی تو افرا کو گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ جی، یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ امان نے ٹراؤزر کی جیب سے والیٹ نکالتے چند نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ افرا ان پیسوں کو دیکھتی کچھ پل کے لیے کچھ سوچتی رہی۔ یہ بڑا ہی کوئی انوکھا احساس تھا جس سے وہ آج آشنا ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر پیسے تھامے اور گاڑی سے نکل گئی۔ سلا اور بالاج ایک ہفتے کے ٹور سے واپس آ گئے تھے۔ یہ ایک ہفتہ سلا کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا، جس کا ایک ایک پل اس نے جیا تھا، انجوائے کیا تھا۔ بالاج کی باہوں میں باہیں ڈالے پاکستان کی خوبصورتی دیکھنا، اس کے ساتھ آدھی آدھی راتوں تک وہاں کی سڑکیں ناپنا، شاپنگ کرنا، فرمائشیں کرنا۔ وہ اپنی زندگی کے بہت سے خوبصورت لمحات یادوں کی صورت قید کیے وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ بالاج کا اس کی کیئر کرنا، اسے کسی کانچ کی گڑیا کی مانند رکھنا، اس کی ناز برداریاں کرنا، اس کے نخرے اٹھانا اسے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ وہ خود کو دنیا کے سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی، جسے اتنا چاہنے والا اور قدردان شوہر ملا۔ گزشتہ زندگیوں کی تلخی کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ گھر آتے وہ سیدھا ماں کے پاس آئی تھی۔ ماں نے اس کا چہکتا ہوا روپ دیکھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے اسے کئی دعاؤں سے نوازا۔ شام تک وہ وہیں رہی۔ افرا بھی وہیں تھی تو جیسے ان کی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ اس کے پاس ماں اور افرا کو سنانے کے لیے بہت سی باتیں تھیں۔ شام کو وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ ناہید بیگم بیٹے سے تو بہت خوشی سے ملی، البتہ سلا کے ساتھ ان کا رویہ سرد ہی رہا۔ ان کا سرد رویہ دیکھتے سلا کی خوشی مان پڑنے لگی اور وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ بنا دیں۔ کرن کالج کے یونیفارم میں ملبوس لاؤنج میں صوفے پر براجمان تسبیح کرتی ماں کے پاس آتی گویا ہوئی۔ جا کر اس مہارانی کو اٹھاؤ اور کہو کہ اٹھ کے ناشتہ بنائے۔ ناہید بیگم ماتھے پر بر ڈالی نہ خود سے گویا ہوئی، گویا اس کے ذکر سے ہی منہ میں کڑوے بادام کا ذائقہ گھل گیا ہو۔ میں نہیں جا رہی امی، بھلے یہ آپ کا حکم ہے، مگر بھائی کے سامنے اسے کچھ کہنا مطلب اپنے اوپر ایک نئی مصیبت لانا ہے۔ وہ منہ پھلائے وہی ماں کے پاس دھپ سے بیٹھی۔ وہ کمرے میں نہیں ہے، نہانے گیا ہے۔ ماں کے کہنے پر اس کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی۔ وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھی، ایک نظر بیڈ پر محو استراحت ڈالی جو لحاف کندھوں تک اوڑھے سلا پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ کھلے آبشار تکیے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ کے اس کے گھنے سلکی بالوں کو آگ لگا دے۔ بارہا کوششیں کرنے کے باوجود کرن کے بال ویسے نہیں ہوتے تھے۔ عجیب رف سے گھنگریالے بال تھے اس کے۔ رقابت کے ایک احساس نے اس کے اندر جنم لیا۔ غصے سے آگے بڑھتے اس نے ایک جھٹکے میں سلا پر لیا لحاف اتار کر پھینکا۔ اس اچانک افتاد پہ سلا ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ذرا حواس بیدار ہوئے تو اپنے سامنے کھڑی کرن سے جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ آ کر بھیا کے لیے ناشتہ بناؤ اور ذرا جلدی، کیونکہ وہ تیار ہو رہے ہیں اور ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بنا سلا کی بات کا اثر لی وہ چٹکی بجا کر یہ سب کچھ کہتی اس کا جواب سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد اس نے کمرے میں بالاج کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے سانس خارج کر کے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایک دم گہری نیند سے بیدار ہونے پر سر کے ساتھ ساتھ پورا جسم درد کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر ویسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد قسم پرسی سے اٹھتی بالوں کا رف سا جوڑا بنا کر جوتا پاؤں میں ڈالتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر لانچ میں ہی اس کا ٹاکرا تائی جان سے ہوا جو اسے کمال نظر انداز کرتی تسبیح کرنے میں مشغول رہی۔ جب اسے نظر انداز کر رہی تھی تو اس نے بھی انہیں بلانا یا مخاطب کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح، میں بھی کوئی اتنی گری پڑی نہیں کہ ان کے بارہا نظر انداز کرنے پر ان کے سامنے بچ بچ جاؤں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ کچن میں داخل ہو گئی۔ جھنجھلا کر فریج کھول کر جائزہ لیا تو انکشاف ہو کہ آٹا تو تھا ہی نہیں۔ اتنی جلدی آٹا گوندھ کر روٹی پکانے میں سے خاصی دشواری ہوتی، اسی لیے اس نے فریج سے انڈے اور ڈبل روٹی نکال لی۔ ایک طرف چائے پکنے کے لیے رکھ دی اور دوسری طرف 2 انڈے فرائی کر کے ٹوسٹ سیکنے لگی۔ ارادہ بالاج کو جلد از جلد ناشتہ دے کر دوبارہ سونے کا تھا۔ ابھی تک اسے اپنا سر بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ انڈے اور ٹوسٹ ٹرے میں رکھ کر وہ چائے چھان رہی تھی جب کرن اپنی اونچی پونی جھلاتی کچن میں داخل ہوئی۔ ارے یہ ناشتہ تم نے بالاج بھائی کے لیے بنایا ہے؟ اس کے اس قدر ڈرامائی انداز میں کہنے پر سلا نے ڈر کر اسے دیکھا کہ نہ جانے اس نے کیا کر دیا ہو۔ مطلب یہ کہ بھیا ناشتے میں بلدار پراٹھا آملیٹ اور چائے لیتے ہیں۔ کرن کے کہنے پر وہ گہرا سانس خارج کرتی واپس چائے کے کپ میں چائے انڈیل کر ٹرے میں رکھنے لگی۔ آٹا نہیں تھا نا اس لیے۔ ارے آٹا نہیں تھا تو گوندھ لو۔ ایک کام کرتی ہوں، یہ ناشتہ میں کر لیتی ہوں، تم ان کے لیے پراٹھا بنا لو۔ وہ سلا کی بات ٹوک کر اپنی ہی کہتی ٹرے اٹھا کر بنا اس کی کوئی سنے کچن سے نکل گئی۔
जबकि सिला होंक बनी उसे देखती रही। गुस्सा दिमाग पर चढ़ने लगा था। दिल चाह के जाकर दो थप्पड़ लगाकर उसे नाश्ते की ट्रे उठाकर वापस लाए, लेकिन वो खून की घूंट पीकर रह गई कि सुबह ही सुबह वो की तमाशा नहीं चाहती थी। दिल ही दिल में उससे वो गालियों से नवाजती, झुंझलाते हुए आटे का कनस्तर निकालने लगी। माँ नाश्ता खाएं, जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। बालाज नकसक से तैयार बा उजलत माँ के पास लॉन्च में आता गोया हुआ। किचन में आटा छानती अफरा बालाज की आवाज़ सुनकर ठठक कर रुकी। तुम्हारी बीवी घुसी है किचन में काफ़ी देर से, देखो क्या लाती है नाश्ते में। कुछ लाती भी है या सबको भूखा ही रहना पड़ता है। ताईजान की आवाज़ कानों से टकराते उसके हाथों में बिजली सी भर गई। वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता था आटा गूंद रही थी। जैसे तैसे करके उसने बावजूद आटा गूंद कर डब्बे में निकाला। इस चक्कर में किचन काउंटर का कबाड़ा हो गया था। लेकिन वो सब बाद में साफ करने का सोचती अभी चूल्हे की जानी बढ़ रही थी कि उसे बालाज के झुंझुलाई आवाज़ सुनाई दी। सिला यार जल्दी करो, और कितनी देर लगेगी, मुझे देर हो रही है। सिला ने थोक निगलते ब उजले तवा चूल्हे पर रखा और दूसरी तरफ चाय के लिए दूध पैन में डाला। अभी वो रोटी के लिए पेड़ा बना ही रही थी जब वो उसके सर पर आम पहुंचा। ये क्या सिला, अभी तक तो तुमने कुछ भी नहीं बनाया। वो सब कुछ झूं का तू पड़ा देख अफसोस से गोया हुआ। वो बालाज बस बना रही हूँ, दरअसल आटा। नहीं अब रहने दो सिला, मुझे बहुत देर हो जाएगी, वहीं से कुछ खा लूँगा। वो गुमसुम सा कहता किचन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सिला ने आटे वाला हाथ नीचे करते दिल गिरफ्तगी से उसे देखा। क्या फ़ायदा भला इतनी मेहनत का। वो आटे का पेड़ा वहीं रखती चूल्हा बंद करने लगी। अभी वो काउंटर टॉप साफ करके आटा फ्रिज में रखकर किचन से निकल ही रही थी कि ताई जान की पाटदार आवाज़ उसके कानों से टकराई। बीवी के होते शौहर घर से भूखा चला जाए, ऐसी बीवियों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। ताई की आवाज़ सुनते उसके कदम ठटक कर रुके। वो धड़कते दिल के साथ उनका गुस्सीला रूप देखने लगी। दुनिया जहान की पौहर सुस्त कामचोर लड़की हमारी ही किस्मत में लिखी थी। वो सोफे पर गुस्से से भरी बैठी थी। वो ताईजान मैंने नाश्ता बनाया था, लेकिन वो किरण ले गई, और वो आटा डूब कर मर जाओ लड़की, नंद के निवाले गिन रही हो। हमारा भी ससुराल था, और ये भरा पड़ा ससुराल था। हम भी सुबह उठकर नाश्ते बनाते थे और पूरे घर के लिए बनाते थे। तुमने नंद को नाश्ता बना दिया तो कौन सी कयामत आ गई कि तुम यूँ उसके निवाले गिनने लगी। ससुराल में लोग ही कितने हैं तुम्हारे, बजाय इसके कि तुम सास ससुर का नाश्ता भी बना कर लाती तुम तो। नहीं ताईजान, मेरा वो मतलब नहीं था। उनके जलाली रूप के सामने तो सिला की बोलती ही बंद हो गई थी। इतनी ऊंची आवाज़ पर दिल धक धक करने लगा था। तुम मुझे मत बताओ बीबी कि तुम्हारा क्या मतलब था। ना मैं पूछती हूँ कि घर में माँ के साथ भी ऐसा ही सलूक करती थी, उसे भी नाश्ता नहीं बना कर देती थी। कुछ सिखा कर नहीं भेजा उसने बेटियों को। ताईजान नाक पर उंगली धरे उसे कटहरे में खड़ा किए बैठी थी, जिससे निकलना उसे फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा था। सिला की आंखें छिलकने को बेताब हो चुकी थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अम्मी ने सिखाया है ना। उसकी माँ ने उसे लड़के फंसाना। किरण सर पर चादर लेकर कॉलेज बैग कंधे पर लटकाती चटखारा लेकर कहती गोया जलती पर पेट्रोल छिड़क गई। बकवास बंद करो तुम अपनी, और अपनी हद में रहो। किरण की बदजुबानी पर वो जो तब से खामोश थी भड़क कर उस पर चढ़ दौड़ी। सास का तो चलो एहतराम लाजिम था, इस चटांग पर की लड़की की वो भला क्यों बातें सुनती। जबान बंद करने की उसे नहीं, बल्कि तुम्हें ज़रूरत है बीबी। और ऐसा क्या गलत कहा उसने, सच हमेशा कड़वा ही होता है। क्या ये सच नहीं कि तुमने मेरे बेटे को अपनी जुल्फों के जाल में फंसा लिया। ताई की बातों पर उसका खून खोलने लगा था, क्योंकि किरण तो उन दोनों में आग भड़का कर खुद मंजर से हट चुकी थी। आप मुझ पर बुहतान लगा रही हैं ताईजान। वो जब्त के मराहल से गुजरती दांत पीसती गोया हुई। और जा जा बीबी, मुझे बुहतान बाजी मत सिखा। इस चीज़ की गवाही तो पूरा मोहल्ला देगा, किस किस का मुंह बंद करेगी। और अब क्यों इतनी मिर्चें लग रही हैं। गुल खिलाते शर्म नहीं आई, और आती भी क्यों। यहाँ तो तरबियत बोल रही थी। बावजूद जब्त के एक आंसू सिला की आंख से टूट कर उसकी गाल पर फिसला, और वह दुख से अपनी सास का चेहरा देखती हाथ की मुठियां नीचे बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ी। ये ड्रामे कहीं और जाके दिखाना, अभी बाहर निकलो, मुझे नाश्ता बना कर दो। ड्रामेबाज माँ की ड्रामेबाज औलाद। ताईजान अपनी भड़ास निकाल कर वापस सोफे पर सीधी होकर बैठ गई, जबकि वह उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करती झटके से अपने कमरे में दाखिल हुई और ठाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद किया। गोया सारा गुस्सा दरवाजे पर ही उतारने का इरादा हो, जैसे वो दरवाज़ा नहीं ताई जानो। तुम्हारे बाप ने नहीं लगवाई ये दरवाजे जो उन्हें तोड़े जा रही हो, जाके ड्रामे अपनी माँ को दिखाना। ये ड्रामेबाजियाँ यहाँ नहीं चलेंगी। बाहर से हनूस ताई की बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो कानों पर जोर से हाथ रखती बिस्तर पर बैठकर सर घुटनों में छुपाकर सिसक पड़ी। जितना उसने आज बर्दाश्त किया था वो उसकी शकल से बहुत ज़्यादा था। अजीब अजाब बन गई थी ज़िंदगी। अगर पिछला हफ्ता वो खुशियों के संग गुजार आई थी, तो आते उसकी खुशियों को आग लगा दी गई थी। उसे ये घर घर नहीं बल्कि पागल खाना लग रहा था, जिसमें कहीं सुकून नहीं था। हर वक्त यहाँ किसी न किसी बात को लेकर आपस में चिक चिक लगी रहती। या वो यहाँ रहती उनके जैसी पागल होने वाली थी, या बहुत जल्द उसके दिमाग की शरेआनें फट जानी थी।
اللہ کرے بالاج کے سوا میرے سارے سسرالی رشتے دار مر جائیں سب کے سب، کہ کچھ میری جان کو بھی سکون ہو۔ جونک کی طرح چپک کر رہ گئے ہیں یہ سب میری جان کو، خون چوس کر ہی جان چھوڑیں گے۔ ابھی تو وہ ان کی چند ڈالیں اپنے سسرال میں ہیں، ورنہ پتہ نہیں چڑیلے کیا کھاتی ہیں۔ زبان بھی پتہ نہیں ماں سے ادھار لی ہے، اپنی بیٹیاں نہیں دکھتی، ان کی تربیت نہیں دکھتی، جن کو سسرال میں بنتی ہی نہیں۔ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے نا، خود جو بیٹیوں کی تربیت کی ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ارے ان کی چنڈالوں کے سامنے تو شیطان بھی پناہ مانگ لے۔ اللہ کر کے یہ سب مر جائیں، سب کے سب مر جائیں، اور سب سے پہلے یہ تائی جان مر جائیں۔ وہ گھٹنوں میں سردی انہیں بددعائیں دے دے کر دل کا غم ہلکا کر رہی تھی۔ روتے روتے اس پہ غنودگی طاری ہونے لگی تو وہ وہی نیم دراز ہوتے بہتے آنسو سمیت ہی سو گئی۔ موسم خاصا خوشگوار تھا، سرے شام ہی ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ جاتی گرمیوں کے دن تھے اور گرمی کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ دن میں تو گرمی ہوتی لیکن راتیں ٹھنڈی ہونے لگی تھیں۔ ایسے میں افرا تیار سی امان کا انتظار کر رہی تھی۔ لاؤنج کے دروازے کھول کر پردے ہٹا دیے گئے تھے اور باہر سے آتی ٹھنڈی ہواؤں کے باعث پنکھے کی ہوا بھی خاصی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں ماں پستہ کلر کے چکن کے سوٹ میں ملبوس سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھی مسکراتے ہوئے بیٹی کی تیاریاں ملاحظہ کر رہی تھی، جس کا ایک پاؤں کچن میں تھا تو دوسرا لاؤنج میں، جہاں وہ اپنا سامان اٹھا اٹھا کر بیگ میں رکھ رہی تھی۔ ماں کی طبیعت اب خاصی بہتر تھی، اس لیے آج امان اسے لینے آنے ہی والا تھا۔ وہ تقریباً ہفتہ بھر ماں کے پاس رک کر آج اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس ایک ہفتے میں امان نے اس سے پل پل کا رابطہ رکھا تھا۔ روز رات کام سے واپسی پر وہ یہاں چکر لگا کر جاتا، فون پر بھی افرا سے رابطے میں رہتا۔ ماں کا چیک اپ کروانا ہوتا یا کوئی دوائی لانی ہوتی، افرا تک بھول جاتی مگر وہ نہ بھولتا۔ وہ ہر کام میں پیش ہوتا۔ افرا کے دل میں اس کی قدر و منزلت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ دفتر دروازے پر دستک کی آواز پر افرا کے بیگ میں چیزیں ڈالتے ہاتھ تھامے وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگ کر دروازے کی جانب لپکی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے وہی موجود تھا، جینس پر نیلی لائننگ شرٹ زیب تن کیے، بال پیچھے کو جمائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سے بہت پیارا لگا۔ آئیے، اس کے سلام کا جواب دیتے افرا نے پیچھے ہٹ کر اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ اندر داخل ہوتے وہ ایک ہی نگاہ میں افرا کا مکمل جائزہ لے چکا تھا، جو نارنجی رنگ کی گھٹنوں سے تھوڑی نیچے تک آتی فراک زیب تن کیے، اسی کے ہم رنگ آنچل لاپرواہی سے گلے میں ڈالے، ہاف بالوں کو کیچر میں مقید کیے، ہلکے پھلکے میک اپ میں اسے ہمیشہ سے ذرا ہٹ کر لگی۔ اندر لاؤنج میں آ کر خالہ سے ملنے کے بعد وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ افرا، بچے کھانا لگاؤ۔ نہیں خالہ، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگلی دفعہ صحیح، ابھی مجھے افرا کو گھر چھوڑ کر کہیں ضروری جانا ہے۔ خالہ کی بات سن کر وہ بددقت گویا ہوتا انہیں ٹوک گیا، جبکہ اس کی بات سن کر کچن کی جانب بڑھتا افرا ٹھٹک کر رہ گئی۔ ماتھے پر بل سے جب ایک جھٹکے سے پلٹی۔ اور کروائیں آپ داماد کی خدمت میں تیاریاں۔ اس کا مخاطب ماں تھی، اسی لیے امان کو بھرپور نظر انداز کی ماں کی جانب رخ کیے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ پورے 4 گھنٹے آپ نے مجھے کچن میں کھڑا رکھ کر اپنے داماد کے لیے اپنا فرمائشی پروگرام تیار کروایا ہے، اور یہاں یہ قدر ہے ان سب کی، موصوف کے پاس تو وقت ہی نہیں۔ اسے نہ جانے کیوں اس قدر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ساری شام امان کے پسندیدہ کھانے پکاتی رہی تھی، اور اس کے ایک تردیدی جملے نے جیسے اسے غصہ ہی دلا کر رکھ دیا۔ امان چونک کر اس شعلہ جوالا بنی بندی کو دیکھنے لگا۔ افرا، ماں تو افرا کا یہ روپ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ان کی دھیمی آواز میں بات کرنے والی بیٹی آج کیسے بات کر رہی تھی؟ یہ بھی شاید امان کا ہی پچھلے چند دنوں میں بخشا مان تھا جو وہ یوں شکوے کرنے لگی تھی۔ اتنا ہی کم وقت تھا آپ کے پاس تو آپ مجھے لینے ہی مت آتے، میں خود آ جاتی امان صاحب، اور ایسا تھوڑی نا پہلی دفعہ ہوتا ہے، کیوں آپ نے اتنی تکلف کیا؟ اب کہ وہ براہ راست امان کی آنکھوں میں دیکھتی ٹھنڈا طنز کرتی گویا ہوئی، جبکہ امان خود حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک سیدھی سی بات کا اتنا غیر متوقع رد عمل اسے اپنی ہی کہی بات گلے پڑتی محسوس ہوئی۔ افرا، یہ کیا طریقہ ہے شور سے بات کرنے کا؟ افرا کا لہجہ دیکھ کر ماں غصے سے آتی اسے سخت تعدیبی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تو افرا سر جھٹکتی کچن میں چلی گئی۔ ماں کے سامنے جتنا وہ غصے میں بول چکی تھی، کچھ بعید نہ تھا کہ مزید کچھ کہتی تو ماں امان کے سامنے جوتا اتار لیتی۔ بیٹا وہ، ویسے خالہ دراصل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کھانا آپ کی باگڑ بلی نے 4 گھنٹے کچن میں جھونک کر بالخصوص آپ کے داماد کے لیے تیار کیا۔ پتہ ہوتا تو میرے باپ کی توبہ جو میں انکار کرتا۔ ماں افرا کے وہاں سے جانے کے بعد پشیمانی سے وضاحت دینے والا تھا، جب وہ بنا ان کی بات سنے ان کے قریب جھکتا، رازدارانہ انداز میں کہتا، ہاتھ کانوں کو لگانے لگا۔ خالہ اس کی اس ڈرامائی حرکت پر دل سے مسکرا دی۔
कुछ ही देर में अफरा ने खाना टेबल पर लगा दिया। वो तीनों गोल में इसके गिर्द बैठे खामोशी से खाना खा रहे थे जब उसे अमान की आवाज़ सुनाई दी। खाला, आपने आज अफरा का मेरे साथ रवैया देखा ना? ये ऐसे ही करती है मेरे साथ। माना कि शुरू में मुझसे गलतियाँ हो गई, मगर मैंने एहसास होते ही उससे सुलह करनी चाहिए, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। खाला, ये ऐसे ही माँ के सामने मेरी शिकायतें लगाती है। और आपको तो पता है माँ को ये कितनी अजीज़ है। अब उसके सामने माँ मेरी कहाँ सुनती हैं, वो तो बस इसे ही सही कहती हैं। बस ये हर वक्त उन्हें मेरे खिलाफ भड़काना लगाए रखती है। खाला, ये गलत बात है ना? अफरा ने हैरत व इंबसात से झटके से सर उठाते हुए होंठ बनकर उसकी जानिब देखा, जो चेहरे पर मस्कीनियत तारी के दुनिया का सबसे मज़लूम इंसान बना उसकी माँ से उसके नाकर्दा मज़ालिम की दास्तान सुना रहा था। अल्लाह, कितने झूठे हैं आप अमान। अम्मी, ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। ये एक नंबर के झूठे हैं। और खाला छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि उनकी हरकतें। खामोश हो जाओ अफरा। शोहर से बात करने का ये कौन सा तरीका है? तुमने तो मुझे बहुत मायूस किया अफरा। कैसे मुँह फाड़ के से झूठा कह रही हो, वो भी मेरे ही सामने? ये है मेरी तरबियत। माँ को तो हैरत हो रही थी आज अफरा के तर्ज देखकर। सामने माँ थी, इसीलिए वो एक नज़र बेबसी से उन्हें देखकर और दूसरी नज़र अमान को देखकर झटपटा कर रह गई, जो बज़ाहिर संजीदा सूरत बनाए बैठा था, मगर उसकी बोलती शरीर निगाहें मुसलसल अफरा का खून खौला रही थी। खबरदार अफरा, खबरदार, जो अगर मुझे दोबारा कभी तुम्हारी शिकायत मिली तो। माँ की उंगली उठाकर वार्न करने पर वो झिलमिलाती निगाहें झुकाकर दांत पीसती बैठी रही। दफतन दिमाग में एक कोंदा लपका तो वो झटके से सीधी होकर बैठती अमान को देखने लगी। अगला लम्हा अमान के लिए बड़ा ही गैर मुतवक्के था। अमान, सॉरी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ आप मेरी बातों को मीर नादानी समझ कर मुझे माफ़ कर दें। अम्मा, जो पानी का गिलास थामने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, अफरा एक ही झटके में उसका हाथ अपने दोनों हाथों से थामती लजाजत से गोया हो गई। अमान तो शौक की कैफियत में उसका ये रूप देख रहा था, मगर जैसे ही उसे अपने हाथ की पुष्ट पर उसके तीखे नोकीले नाखूनों की चुभन महसूस हुई, वह एक भंवर उचकाकर उसे देखता उसका सारा मकसद समझ गया, जो बज़ाहिर लजाजत से मगर आंखों में गुस्से का एक जहानाबाद की उसे देख रही थी। अफरा ने वाज़ेह माँ की आंखों में सुकून की लहरें सरायत करती देखी, मगर अगला लम्हा उसके लिए भी नहायत गैर मुतवक्के था। बागर बिल्ली, ये क्या किया, मुझे ज़ख्मी कर डाला। अम्मा ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से खींचते तकलीफ़ के आसार चेहरे पर सजाए हाथ हवा में उठाए, जहाँ वाज़ेह अफरा के नोचने के निशानात थे। अफरा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो अमान से इतनी हिमाकत की तवक्को नहीं रखती थी कि वो यूं उसका पोल माँ के सामने खोल देगा। अम्मी, उसने मनमनाती आवाज़ में कहते थूक निकल कर आहिस्ता से आंखों को हरकत देते माँ की जानिब देखा, जिनका सदमे और गुस्से से बुरा हाल था। उनका हाथ जूते की तरफ जाता देख कर वो उछल कर अपनी जगह से उठी। मैं बाहर बाइक के पास आपका इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ जाएं। वो एक ही जुस्म में सोफे से अपनी चादर उठाती गिरती पड़ती बाहर को भागी। वो अमान के सामने माँ के हाथों अपनी इतनी इज्जत अफजाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जबकि उसकी जल्दबाजियाँ मुलाहिजा करते अमान बड़ी दिक्कत से अपनी मुस्कुराहट जब्त किए रहा। खाला, मैं मजाक कर रहा था, वो ऐसी हरगिज़ नहीं है। इसे आप मुझसे बेहतर जानती हैं, बस मैं इसे तंग कर रहा था। पिछले दिनों मेरी ही बदौलत वो बहुत गुमसुम रहने लगी थी। अब कम अज़ कम गुस्सा तो निकाल रही थी। खाला से मिलते वक्त वो उनसे सरगोशाना गोया हुआ। माँ ने उसे मोहब्बत से देखते उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दुआएं दी। बस उसे ये मत बताइएगा खाला, ये हम दोनों का सीक्रेट है। इन दोनों की ये बचकाना हरकतें देखकर माँ दिल से मुस्कुरा दी।